السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر لسنر، میں ہوں وسیم منشا ڈوگر، چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد. مائی ڈیئر لسنر، کسان کو جو اس دفعہ گندم میں لاس ہوا ہے وہ اگر ہم فی من پیداوار کا حساب لگائیں تو 3300 روپے فی من خرچہ ہے زمیندار کا، اور جو کسان کی گندم فروخت ہو رہی ہے اس وقت وہ 1800 روپے فی من ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے سو فی من 1300-1400 روپے فی من لاس ہوا کسان کا. اور اگر ہم فی ایکڑ اوسط ایوریج نکالیں تو 50,000 فی ایکڑ زمین کا ٹھیکہ اس میں نہیں ڈال رہے، زمین کا رینٹ اس میں نہیں ڈال رہے، تو 50,000 فی ایکڑ کسان کو اپنی جیب سے لاس ہوا ہے. اور پنجاب میں جو کسان کی تعداد ہے وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ تعداد 60% ہے. تو اگر آپ 60% بالواسطہ یا بلا واسطہ کسان کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو فائدہ کس کو دے رہے ہیں؟ ان 40% لوگوں کو جن کو وہ 60% لوگ خوراک مہیا کر رہے ہیں. یہ تو میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد کسانوں کی جو فصل ہے وہ مکی آ رہی ہے، اور اگر مکی میں بھی یہی حالات رہے اور اس کے بعد کسان کی ایک فصل ہوتی ہے تل، جو لگے ہوتے ہیں ریوڑی پر بھی اور اس کے مختلف استعمال ہوتے ہیں، تل کا آئل بھی نکلتا ہے اور بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. اور اس کے بعد فصل آئے گی کسان کی جو ہے وہ چاول. اور اگر ان باقی دو فصلوں میں بھی اگر کسان کو لاس ہو گیا تو آپ سمجھ لیں کہ کسان تو گیا، مطلب کسان کے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا. اور جو لوگ رقبہ ٹھیکے پر دیتے ہیں، کوئی ٹھیکے دار نہیں رہے گا، کوئی ٹھیکے پر لینے والا رقبہ نہیں رہے گا. تو یہ تو میں بطور چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد آپ سے بات کر رہا تھا. مائی ڈیئر لسنر، اس کے بعد میں آتا ہوں یہ جو پہلگام والا واقعہ ہے، اور اس کے بعد جو جھوٹ گودی میڈیا نے بولے، ان جھوٹوں میں سے چند جھوٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آپ بھی یقیناً اعتراف کریں گے کہ یہ جھوٹ بولے گئے. چیچا وطنی میں ایئرپورٹ کو تباہ کر دیا. او خدا کے بندو، چیچا وطنی میں تو بس سٹاپ نہیں ہے، آپ نے ایئرپورٹ چیچا وطنی میں بنا دیا. کراچی کی بندرگاہ تباہ کر دی اور کراچی پر قبضہ کر لیا. یہ بھی گودی میڈیا نے جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا. لاہور کی بندرگاہ، یار میں اس وقت لاہور میں بیٹھا ہوں، لاہور کی بندرگاہ کدھر اور سمندر کدھر؟ مطلب یار کوئی جھوٹ بولنے کی حد ہوتی ہے، کوئی جھوٹ بولنے کا کوئی سر پیر بھی ہونا چاہیے. آپ نے بندرگاہ لاہور میں بنا دی اور اس کو برباد بھی کر دیا اور اس کو تباہ بھی کر دیا. اور شہباز شریف کو آپ لوگوں نے غائب کر دیا، گودی میڈیا نے، کہ شہباز شریف غائب ہو گیا ہے، اور آرمی چیف جو ہے وہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اے ٹی ایم جو ہے اس کے باہر لائنیں لگ گئی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بے بسی کے عالم میں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور وہ پیسے نکال رہے ہیں افراتفری کے عالم میں، جنگ کے عالم میں. تو اس کے ساتھ آپ نے پاکستانیوں کو کہا کہ پاکستانیوں نے راشن خرید لیا ہے اور انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ پٹرول پمپوں پر لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ اپنی گاڑیوں کی ٹنکیاں فل کروا رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے جھوٹ بولا. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، یہ آپ تصدیق کر لیں، یہ گودی میڈیا نے یہ سب جھوٹ بولے ہیں جو پاکستانی سنیں گے تو یقیناً حیران ہوں گے. بہاولپور میں جو انہوں نے ایک مسجد کو نشانہ بنایا، وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم نے مولانا مسعود اظہر کا بھائی جو ہے حافظ عبد الرؤف، اس کو ہم نے انہوں نے ایک ہی مین ٹارگٹ بتایا کہ ہم نے یہ اچیو کر لیا ہے اور حافظ عبد الرؤف کو ہم نے مار دیا ہے.
میزائل حملے میں، تو وہ اگلے دن ان کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی، تو یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا۔ مائی ڈیئر لسنر، یہ تھا پاکستان کا نوجوان، یہ وہ نوجوان ہے جس کو ڈیجیٹل دہشت گرد بھی کہا گیا، جس کو پی ٹی آئی کا سپورٹر بھی کہا گیا، جس کو نشان عبرت بھی بنایا گیا۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہماری ریاست کے فیصلہ ساز جو ہیں ان کو، کہ مجھے پاکستان اور انڈیا کے اس تناؤ میں پہلگام واقعہ کے بعد جس طرح پاکستان کے نوجوان نے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو گیا اور ساتھ دیا، تو اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہ جو نوجوان ہے نا، یہ نہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے نہ نون لیگ کے ساتھ ہے۔ آج کا نوجوان حق اور سچ کے ساتھ ہے، وہ اگر پی ٹی آئی حق پر ہے تو اس کے ساتھ ہے، اور اگر نون لیگ حق پر ہے تو اس کے ساتھ ہے، اور اگر پیپلز پارٹی حق پر ہے تو اس کے ساتھ ہے۔ میں دوستو آپ کو نیک نیتی سے بتا رہا ہوں، اگر عمران خان کو 5 سال حکومت کرنے دی جاتی، اگر عمران خان وہ ڈائری لے کر بے بسی کے عالم میں اسمبلی سے باہر نہ آتے، تو جو اس وقت عمران خان کا گراف ہے وہ گراف نہ ہوتا۔ اگر عمران خان 5 سال حکومت کر لیتا تو ہماری تاریخ کچھ اس طرح کی ہے کہ 2 جماعتیں، ایک باری پیپلز پارٹی کی ہوتی تھی، جب لوگ ان سے بیزار ہو جاتے تھے تو اگلی باری نون لیگ کی ہوتی تھی اور اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہوتی تھی۔ ان باری لینے والے روایتی سیاستدانوں میں ایک بندہ آیا جس نے اپنی 26 سالہ یا 28 سالہ سٹرگل کے بعد اپنی جماعت کو کھڑا کیا، اور ایک تیسرا ساجھیدار حصے دار پاکستان کی سیاست میں نمودار ہوا جس کا نام عمران خان ہے۔ اور پھر اس کا اس طرح کا بیہیو کرنا جو روایتی سیاستدان نہیں کرتے۔ ہر روایتی سیاستدان نے ڈیل کی، این آر او لیا اور باہر چلا گیا، جبکہ عمران خان 2 سال سے جیل میں ہے اور ہٹا کٹا ہے اور صحت مند ہے، اور ایک دن بھی اس نے شکایت نہیں کی کہ میں بیمار ہو گیا ہوں اور مجھے علاج کی ضرورت ہے، میرے وائٹ سیل گر گئے ہیں، یا میری ہڈیوں میں درد ہے، یا میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں اور گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لوں۔ تو ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ تو میرا یہ سب بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جن کو ہم ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں، اصل میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو مائی ڈیئر لسنر، میں نے یہ انڈیا اور پاکستان کے اس کنفلکٹ میں جو پہلگام خود ساختہ واقعہ کے بعد جس طرح سے حالات دن بدن بگڑتے گئے اور بھارت نے پاکستان کو فلسطین سمجھ لیا اور خود کو اسرائیل سمجھ لیا، لیکن یہ سب ایک بہکاوا تھا، ایک بھول تھی، ایک جھوٹ تھا، ایک فریب تھا بھارت کی طرف سے۔ ہمارا دشمن مکار دشمن ہے، ہمارا دشمن جھوٹا ہے، ہمارا دشمن فریبی ہے، ہمارا دشمن مکار ہے، ہمارا دشمن جو ہے وہ کمینہ ہے، ہمارا دشمن جو ہے وہ پروپیگنڈے سے کام لیتا ہے، ہمارا دشمن جو ہے وہ کافر ہے، ہمارا دشمن جو ہے وہ کبھی بھی مسلمان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارا جو دشمن ہے وہ انفیریئرٹی کمپلیکس کا شکار ہے،
کیونکہ بر صغیر پاک و ہند پر ہمیشہ مسلمانوں نے حکومت کی. امیر تیمور سے لے کر مغلوں نے 1000 سال، اور اس کے بعد احمد شاہ ابدالی اور سلطان محمود غزنوی انہوں نے حکومت کی. تو مائی ڈیئر لسنر، یہ جو ہندو ہیں، یہ جو بتوں کے پجاری ہیں، جو بتوں کو اپنا ہیلا اور وسیلہ بناتے ہیں، بامقابلہ مسلمان جن کا عقیدہ پختہ ہے اور نظر خدا پر ہیں، وہ طلاتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے. کیا ایک کافر اور ایک مسلمان کا جذبہ ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کبھی نہیں ہو سکتا. مسلمان جو ہے وہ شہادت کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو شہید کا رتبہ رکھا ہے وہ شہادت ہر مسلمان، سچا مسلمان اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے. جب ان ہندو کافر اور ظالم ہندوستان نے پاکستان کے 7 مقامات کو نشانہ بنایا، ہم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. انہوں نے اگلے دن پورے پاکستان میں تقریباً 100 ڈرون بھیجے، ہم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اسی رات صبح انہوں نے ہماری ایئر بیسز کو نشانہ بنایا. ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اور ہماری مسلح افواج اور ہماری ایئر فورس نے اس کا رد عمل کیا. پاکستان کی جو ایئر بیسز تھی وہاں سے ہمارے جو جنگی جہاز تھے وہ اڑے، اور 3 گھنٹے ہندوستان میں 400-500 کلومیٹر اندر جا کر فائٹ کی، اور فائٹ کر کے ان کا S-400 برباد کیا، ان کے بہت سارے ہوائی اڈے برباد کیے، اور بہت ساری ایئر بیسز برباد کی، اور ہمارے میزائلوں نے 32 مقامات کو نشانہ بنایا. اتنا منافق، اتنا سازشی، اتنا مکار ہمارا دشمن ہے کہ مودی جی نے کسی بھی ایک فوجی کو کدہ نہیں دیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. خدا کی قسم ان کا نقصان بھی ہوا، اور سینکڑوں کی تعداد میں ان کے فوجی مارے گئے، اور ہم نے سویلین کو نشانہ نہیں بنایا جیسے انہوں نے ہمارے سویلین کو نشانہ بنایا بہاولپور میں، اور لاہور کے ساتھ والا جو یہ کہتے تھے وہ بھی مسجد تھی اس کو، اور مظفر آباد کو، اور بہت سارے مقامات کو. تمام تر مساجد تھیں جن میں بچے پڑھتے تھے، اور جو عبادت گاہیں تھیں مسلمانوں کی ان کو نشانہ بنایا. ہم نے ان کے مندروں کو نشانہ نہیں بنایا. ہم نے فوجی تنصیبات کو، ہماری مسلح افواج نے، ہماری فضائی افواج جو تھی انہوں نے، بری بحری فضائیہ افواج نے ان مقامات کو نشانہ بنایا جو فوجی تنصیبات تھی، ہوائی اڈے تھے یا ان کے ایئر بیسز تھے، ان کو نشانہ بنایا اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. ہندوستان نے تو 3 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے کسی بندے کو، کسی صحافی کو، کسی انٹرنیشنل صحافی کو 3 کلومیٹر کے دائرے کے اندر اپنی ایئر بیسز میں داخل نہیں ہونے دیا، کیونکہ ان کا راز فاش ہو جاتا. ان کے سینکڑوں کی تعداد میں ہلاک ہونے والے جو کافر تھے ان کا پتہ چل جاتا. انہوں نے رات کی تاریکی میں اپنے ہلاک ہونے والے کافروں کو دفنا دیا، لیکن انہوں نے میڈیا پر نہیں آنے دیا. اور گودی میڈیا نے جتنے جھوٹ بولے، اور جتنے جھوٹ بولے ان میں سے چند جھوٹ میں نے آپ کو بیان کر دیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا، اور تھپڑ کا جواب جو ہے وہ مکے سے دے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جو 7 لاکھ مسلح افواج ہے، اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ صرف 7 لاکھ مسلح افواج ہے تو وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے.
یہ را کی انٹیلیجنس رپورٹوں میں آ کر پہلے بھی مار کھا چکے ہیں، اب اور کھائیں گے، کیونکہ ہماری مسلح افواج 24 کروڑ ہے۔ میں فوجی جوان ہوں، جب معاملہ ہماری مسلح افواج کا آئے گا، ہمارے ملک کی سالمیت کا آئے گا، تو میں بھی فوجی ہوں، تم بھی فوجی ہو، اور ہر بندہ اپنی شہادت کے جذبے سے ان پر وار کرنے کے لیے تیار رہے گا انشاءاللہ تعالی بفضل خدا۔ اب تو یہ اپنے دوست اور اپنے جو امریکہ کا جو ٹرمپ ہے اس پر بھی یہ بری طرح سے جو ہندوستانی میڈیا ہے اور جو گودی میڈیا ہے وہ ٹرمپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگا ہے کہ وہ کون ہوتا ہے ہمارے درمیان آنے والا یا ہمارے فیصلے کرنے والا۔ ہم تو ایک سپر طاقت ہیں اور ہماری آبادی 1.5 ارب ہے، ان کو اپنی تعداد پر بھروسہ ہے اور ہم کو اپنے معیار پر بھروسہ ہے۔ تو انشاءاللہ مائی ڈیئر لسنر، یہ جب بھی یہ رکیں گے نہیں، یہ دوبارہ حرکت کریں گے، یہ دوبارہ ہمارا نقصان کریں گے، یہ دوبارہ ہمارا پانی بند کریں گے اور سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ان کو منہ کی کھانا پڑے گی، اور انشاءاللہ ایک دن مقبوضہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور آزاد کشمیر تو ہمارے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا ہے، اور ہم مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے بھی ساتھ ہیں اور آزاد کشمیر کے مسلمانوں کے بھی انشاءاللہ تعالی بفضل خدا ان کے ساتھ ہیں۔ مائی ڈیئر لسنر، میں ہوں وسیم منشا ڈوگر، چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ آپ کا تابعدار وسیم منشا ڈوگر، بہت شکریہ۔ بس